اگلا کویسچن بڑا عجیب قسم کا آ گیا جی کہ اسلام میں ٹڈی کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ٹڈی جو ہے نا جی اسلام میں حلال ہے، اور اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف یہ ذرا کلیئر کر دیں یہ چیز نہیں۔ ٹڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ٹڈی ہے نا جی، یہ لوکٹس ان کو کہتے ہیں اس میں انگلش کے اندر، اردو میں تو ٹڈی لفظ، عربی میں اس کے لیے جراد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ گراس شاپرز جو ہوتے ہیں نا، گراس کاٹنے والے، آپ کو کیڑے وہ یہاں پہ بھی نظر آتے ہیں، وہ جن کو ہم طوطے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، انہی کی ایک نسل ہے یہ ٹڈی، ایک حشرات الارض میں سے آپ سمجھ لیں، سبزی خور ہے، اور زیادہ زیادہ سائز یہ ایک انگلی جتنا، اس سے تھوڑا بڑا ہوگا اور موٹی ہوتی ہیں۔ یہ عرب ملکوں میں یہ بے شمار پائی جاتی ہے، اور قرآن حکیم میں بھی ان کا ذکر موجود ہے ٹڈیوں کا۔ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے، حلال و حرام کے والے سے تو بخاری مسلم میں، وہ بعد میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، پہلے قرآن حکیم کا چونکہ پروٹوکول ہے تو میں آپ کو ٹڈی کا ذکر قرآن حکیم سے سورہ القمر جو ہے نا اس کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مردے قبروں سے نکلیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ القمر پارہ نمبر 27 آیت نمبر 7 اور 8، خش عن ابصارہم، یعنی مجرمین کی نگاہیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسا کہ ٹڈیاں ہوتی ہیں غولوں کی شکل میں، مہطعین الی الداع، اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی پکار کی طرف، یعنی میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اس دن پھر جو منکرین ہیں اللہ کے یا اللہ کے نافرمان ناشکرے لوگ، وہ کہیں گے آج کا دن تو ہمارے لیے بڑا مشکل کا دن ہے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یہاں جراد کا لفظ، جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے، 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 75 ایئرز زندہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا تھوڑا عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے، اس وقت چھوٹی عمر کے تھے نا۔ بعد انہوں نے کہا میں 7 غزوات میں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہا، اور ہم ان غزوات میں جب جایا کرتے تھے تو ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ عرب میں آج بھی آپ کو ٹڈیاں، جیسے کھجوروں کی یہاں بوریاں ہیں نا، کھجوروں کی ہی تقریباً ہوتی ہے، وہ روسٹڈ فارم میں آپ کو ٹڈیاں ملیں گی، انہوں نے باقاعدہ، وہ ہمیں تو شاید کرات ہی آ جائے، ہمیں لگے کوئی چائنیز کا کھانا ہے، کیونکہ یہاں کی خوراک نہیں ہے نا، یعنی ٹڈی کھانا ضروری نہیں ہے کہ یہ لازمی ہے، واجب، آپ نے نہیں کھانا نہ کھائیں، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے سانڈا لا کے رکھا گیا، گو جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو نبی علیہ السلام نے نہیں کھایا، خالد بن ولید کھاتے رہے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاتا تو میں منع نہیں کرتا۔ تو یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی قوم نے آپ کو بتایا جو کدو شریف نہ کھائے وہ گستاخ رسول ہے، تو نبی علیہ السلام نے سانڈا نہ کھا کے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعوذ باللہ نہ شکری کی ہے؟ آپ کی پسند ہے کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں، گستاخی والا کون سا معاملہ ہے اس میں؟ تو وہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے، تو یعنی حضور کے اوپر یعنی ایمان لانے والے جو چند چھوٹے صحابہ جو آخری وقت میں آئے ان میں سے وہ روایت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر تو اس کے اوپر اہل تشیع بھی قائل ہیں، اس کے ان کے کلپس بھی چڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ عموماً سب کانٹیننٹ میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یار یہ تو کیڑے ہیں، یہ تو چائنیز والی خوراک ہی ہو گئی ہے۔ وہ یار اتنا سخت مسئلہ نہیں ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ حدیث بیان بھی کی ہے، اس میں بھینس، گدھا، گھوڑا، انڈا، مرغی، اس کے حلال اور حرام کے جو مسئلے چل رہے ہیں ان کے اوپر، اس میں نے بتایا تھا ابو داؤد کی حدیث، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو کھا لیتے تھے اور کچھ کو نہیں کھایا کرتے تھے، وہ جو ٹوٹی پوٹی ان کی شریعت چل رہی تھی اس میں حرام سمجھتے تھے، کچھ چیزوں کو یعنی کراہت فیل کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں مبعوث کیا، جو چیز حلال قرار دینی تھی وہ حلال قرار دے دی، جو حرام تھی وہ حرام۔ تو جس کے بارے میں قرآن اور سنت میں خاموشی ہے، انہوں نے کہا تو اس کے بارے میں بحث نہ کرو، اس کے اوپر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی قرآن و حدیث نے جن چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہی ہے ساری، کینگرو ہے حلال ہے، سبزی کھور ہے ٹھیک ہے، بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، کھائیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
تو اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت تلاوت کی کہ اے نبی علیہ السلام ان سے فرما دو میں تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا تمہاری ان غذا کی چیزوں میں سے سوائے بہتا ہوا لہو مردار خنزیر کا گوشت اور جن چیزوں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. یہ ہر بات کے اوپر فوراً فتوے لوگ لگاتے ہیں یہ بھی حرام یہ بھی حرام. وہ میں نے پھر بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر طرح کے درندے چاہے وہ پرندوں میں ہیں چاہے چرندوں میں ہیں وہ حرام ہے. یعنی جیسے عقاب ہے یہ درندہ ہے, کوا درندہ ہے پرندوں کا درندہ. اسی طریقے سے چیل گوشت خور درندہ یعنی وہ ناخنوں سے شکار کرتی ہے. جانداروں میں آپ جانوروں میں دیکھ لیں تو ریچھ ہے, کتا ہے, شیر ہے, یہ سب کے سب درندوں میں آتے ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز آئی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ حشرات الارض میں سے ایک طرح کی ہے, سبزی خور ہے. اگرچہ یہ اس طرح چوپایوں میں مویشیوں میں تو نہیں آتی, ظاہر ہے یہ تو ایک پرندہ ہے نا جیسے مکھی ہے مچھر ہے اس طرح کے حشرات الارض میں آتا ہے. سائز کتنا کوئی تقریباً یہ سائز تقریباً آپ سمجھ لیں اتنا ہوتا ہے, شہادت کی انگلی تھوڑا سا بڑا ہے اور اڑتا ہے. ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ نہیں ذبح نہیں کرتے, بس وہ ٹھیک ہے. ذبح شبہ تو یہ مسئلہ ان کا ہے جن چیزوں میں سے خون نکلتا ہے. نہیں مارتے تو ہوں گے نا کسی طرح سے, وہ خود ہی مر جاتی ہیں. آپ ان کو ڈالیں گے تو ان کو ذبح نہیں کرنا ہوگا, وہ اسی فارم میں ہی حلال ہوں گی. اچھا ہاں جی. اور یہ آپ اگر عرب میں جائیں, لوگ جو حج عمرے کے لیے گئے میں نے تو یہ منظر خود دیکھا ہے, غولوں کے غول آتے ہیں جی. یعنی پورے آسمان پہ افق پہ وہ چھا جاتے ہیں, لگتا ہے کہ بادل آ گیا ہے, اور وہ ملینز کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ سر یوٹیوب پہ جا کے نا آج یہ لکھیں جا کے اس کے اوپر جراد آپ اردو میں لکھ دیں یا عربی میں لکھ دیں اور جو ہے لوکسٹ ہاں لوکسٹ یہ لکھیں تو LOCUTCUST تو یہ آپ کو وہ نظر آ جائیں گی. اس میں آپ دیکھیں BBC کی بھی رپورٹ اس کے اوپر آپ کو ملے گی. اچھا قرآن میں جو آیا نا کہ قیام الدین تم سورہ قمر میں جو میں نے آیت پڑھی کہ ٹڈیوں کی طرح نکلو گے زمین سے اور میدان محشر کی طرف آواز کی طرف دوڑو گے. سر آپ وہ ٹڈیوں کا کبھی منظر دیکھیں نا زمین پہ چلنے کا تو ملینز کی تعداد میں ایسے جہاں سے جاتی ہیں وہ پورا سبزہ خالی کر دیتی ہیں, اور وہ لگتا ہے ایسے ہی مردے بھی قبروں سے نکلیں گے اور وہ ایک جگہ جمع ہوں گے. اور مزے کی بات ہے اس کی ریزیمنس مکمل طور پہ بنتی ہے مردوں کے اٹھائے جائیں, کیونکہ اس کے انڈے زمین میں ہوتے ہیں, اسی میں سے یہ نکلتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے. اس طریقے سے مردے بھی زمین سے نکالے جائیں گے, یوں چلنا شروع کر دیں گے. وہ آپ دیکھیں غولوں کے غول ملینز کی تعداد میں پھیل جاتے ہیں, اور جدھر آپ دیکھیں وہ نظر آتا ہے, جھنڈ کے جھنڈ ان کے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق. میں نے خود یعنی حرم شریف میں کئی بار فجر کی نماز کے وقت پہنچے ہیں نا, ہر طرف یہ بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو پہلے تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ یعنی کیا چیز یہ ٹڈیاں یہ ظاہر ادھر تو ہوتی نہیں ہے نا. اچھا علی بھائی آپ کی بات سے یاد ہے مجھے ایک دو دفعہ یہاں پاکستان میں بھی خبر سنی تھی کہ فصلوں پہ ٹڈی دل نے اٹیک کر دی ہے. ہاں وہ ٹڈی دل سے مراد کہتے ہیں ان کا جھنڈ. ہاں بس وہی ہاں وہ ٹڈی دل. ہاں تو وہ ادھر تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا, وہ تو پوری فصلیں اڑا کے لے جاتے ہیں نا. ٹھیک. اور حرم شریف میں اکثر جو تیسری منزل ہے نا, چونکہ اوپن ایئر میں ہے نا, وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں جب وہ ان کے آتے ہیں ٹڈی دل. تو خصوصاً وہاں پہ یہ بہت زیادہ ایک ہے, اور وہاں کے لوگ عربی کھاتے ہیں. آپ جراد لکھیں اور آپ دیکھیں ان کے بڑے وہ ابلے ہوئے چاولوں میں ایک طرف چکن پیس رکھا ہوگا اور بیچ میں ساری یہ سجا کے انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے رکھی ہوتی, جیسے کشمش نہیں ہمارے وہ کابلی پلاؤ پہ بکھری بھی ہوتی, اس طریقے سے انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں ٹڈیاں. بڑے شوق سے کھاتے ہیں, آپ بھی کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے.